بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یاسر قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی۔ چلے تو دوستو کویت چلتے ہیں جہاں سے ملی ہمیں نئی اپڈیٹس۔ کویت نے فیملی، سیاحتی اور تجارتی ویزا جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک کویت سے ٹورزم، سیاحتی، تجارتی ویزا کے بارے میں ہے۔ آج کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم آپ کو کویت کے ٹورزم کے بارے میں بتائیں گے، کس طریقے سے آپ ٹورزم، تجارتی اور سیاحتی ویزے حاصل کر سکتے ہیں۔ کویت نیوز کے مطابق بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران زائرین کی ایک چھوٹی سی تعداد موصول ہوئی جنہوں نے سول آئی ڈی میں اپنے رہائشی پتے کے مطابق انٹری ویزا جاری کرنے کی شرائط کو پورا کیا، ویزے حاصل کیے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ شرائط پر پورا اترنے والے رہائشیوں کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں پہلے نمبر پر سرکاری اداروں میں کام کرنے والے حضرات شامل ہیں، دوسرے پرائیویٹ شعبوں میں جاب حاصل کرنے والے حضرات شامل ہیں، اور تیسرے نمبر پر تعلیمی اداروں میں کام کرنے والا کویت میں مقیم تینوں شعبوں سے تعلق رکھنے والے ملازمین مندرجہ ذیل طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکاری طبی شعبہ، ہیلتھ، ڈیفنس، نیشنل گارڈز، نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن میں کام کرنے والے تمام طبی عملہ خاندان میں شمولیت کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو فیملی انٹری ویزے کے ساتھ ملک میں لا سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کو اجازت ہے کہ وہ 16 سال سے کم عمر بچوں کو ویزے کے ساتھ فیملی ویزا میں شامل ہونے کے لیے لا سکتے ہیں۔ خواتین میڈیکل سٹاف، ڈاکٹر اور نرس کے علاوہ خواتین میڈیکل سٹاف کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہروں اور بیٹوں کو صرف وزٹ ویزے کے لیے انٹری ویزا کے ساتھ ملک میں لا سکتے ہیں، جبکہ قابل اطلاق شرائط و ضوابط کے مطابق طبی عملے کو وزٹ ویزے سے اپنی فیملی کو رہائشی ویزے پر منتقلی کی اجازت ہوگی۔ نمبر 2، پرائیویٹ طبی شعبہ، پرائیویٹ ہسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین، ڈاکٹروں اور نرسوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے 16 سال سے کم عمر بچوں کو ویزا کے ساتھ لائیں تاکہ وہ شرائط کے مطابق فیملی ویزا میں شامل ہو سکیں۔ تعلیمی شعبہ، نجی تعلیمی شعبے میں کام کرنے والے خاندانوں کی سربراہوں کو اجازت دینا جو شرائط کو پورا کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو فیملی انٹری ویزے کے ساتھ لائیں۔ اگر درخواست کنندہ کے پاس تعلیمی شعبے میں ڈومیسٹک ورک انٹری ویزا ہے اور اس نے ابھی تک رہائش کا اجازت نامہ حاصل نہیں کیا، وہ اپنے بیوی بچوں کو ملک میں لانا چاہتے ہیں تو اسے کمرشل انٹری ویزا دیا جاتا ہے۔ کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں دوستو، تفصیلات کے مطابق کویت کی جنرل سول ایویشن DGCA نے کہا ہے کہ مصر اور بھارت کے ساتھ براہ راست پروازوں کے دوبارہ شروع ہونے کے 1 ہفتے کے بعد کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر نقل و حرکت اب تک ہموار ہے اور لوگ مزید بہتری کی امید کر رہے ہیں۔ کویت نے پاکستانی ڈاکٹروں کی نوکریوں کو مستقل کانٹریکٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، کویت اردو نیوز کے مطابق کویت نے اپنے 140 ڈاکٹروں کو مستقل کانٹریکٹ دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق کویت کی وزارت صحت نے پاکستان کے تقریباً 140 ڈاکٹروں کو مستقل کانٹریکٹ دے دیے گئے ہیں جو امارات میں عارضی بنیادوں پر کام کر رہے تھے تاکہ وہ کووڈ-19 وائرس وبائی مرض سے لڑنے میں مدد کر سکے۔ ڈاکٹروں نے پہلے کویت کے لوکم سسٹم کے تحت 3 ماہ کی مدت کے لیے کام کیا تھا، جسے مزید 3 ماہ کے لیے بڑھا دیا گیا تھا، تاہم اب مستقل تقرری کے بعد ان کے پاس دوسرے غیر کویتی ڈاکٹروں کی طرح معاہدے اور ملازمت کے عہدے ہوں گے۔ لوکم سسٹم کے تحت ایک ڈاکٹر کو عارضی بنیادوں پر رکھا جاتا تھا۔ کویت کے معروف پل شیخ جابر برج پر خاتون کی خودکشی کا افسوسناک واقعہ منظر عام پر آیا۔ تفصیلات کے مطابق آسٹریلین شہریت رکھنے والی 14 سالہ لڑکی نے شیخ جابر پل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس دل سوز واقعے کے مناظر نگران کیمرے نے محفوظ کر لیے۔ ریسکیو اور سمندری فائر فائٹرز لڑکی کی لاش کو سمندر سے نکالنے میں کامیاب رہے۔ خود کو اپ ڈیٹ رکھیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں دے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔